جب خواب میں نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو حقیقت میں نبی جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ اور جاگے میرا ذہین مجمع، یہ خلیل کا خواب تھا، تو جب تو خواب میں خلیل جیسا نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں حبیب جیسا کیسے ہو جائے؟ اس لیے یاد رکھنا، نیند موت، بیداری زندگی۔ اسی لیے شب بیداری اور ماتم سے دنیا گھبراتی ہے۔ انہوں پنجابی جی کہتے ہیں پائی مرضی آلے ہو۔ اگر اب بھی بات نہیں پہنچے میرے محترم ذہین بھائی تک پہنچ گئی، اب دیکھتا ہوں آپ کا آئی کیو لیول کتنا ان کے برابر ہے۔ یاد رکھنا، اچھا کبھی سوچا ہے یہاں پہ میں تمام چیزوں کا گواہ ہوں، اس امام بارگاہ کی تعمیر و توسیع سے لے کے اس منزل تک، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی سوچا ہے پشاور سے کراچی تک، ملک کے اندر ملک کے باہر چلے جاؤ، دنیا تمہاری نمازوں کے خلاف نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ملا کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں پہ پابندی لگا دی جائے۔ یعنی نماز میں جتنے اختلاف ہیں، ان اختلافات کے باوجود کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ ہم ان کی نمازوں کے خلاف ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ وہ خطابوں تقریروں کے بھی خلاف نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہو تو چار دیواری میں ہو۔ مسئلہ انہیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب جلوس کی صورت میں ماتم کرتے ہوئے، ایک بہت بڑے ایڈیٹر ہیں، میں اس لیے نوجوانوں کو بتاتا رہتا ہوں، مجھے جتنے ای میل، جتنے فون، جتنے میسیج آتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کی قوت ہونی چاہیے۔ جو لوگ روایتی انداز سے پڑھتے رہتے ہیں اس سے آپ کو دلیل اور سوال کا جواب نہیں ملتا۔ تو ایک بہت بڑے ایڈیٹر ہیں، نام لینے میں کیا حرج ہے، دو بدو روبرو ان سے کہہ چکا ہوں اور بحثیں رہتی ہیں۔ تو مجیب الرحمان شامی، جب نام میں شامی ہے تو حرکتیں بھی شامیانہ ہیں۔ تو جب انہوں نے ٹیلی ویژن کے چینل پہ آ کے یہ کہا کہ یہ جو جلوسوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا جلوس نکالنا واجب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شامی صاحب، اگر جلوس نکالنا واجب نہیں ہے تو اخبار نکالنا تو مستحب بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا حضور والا۔ اور میں نے کہا میں تو قرآن سے ثابت کر دوں کہ پھر اخبار نکالنا حرام ہے، یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو ذہن گرامی یاد رکھیے گا کہ ہر ایک آپ کی نمازوں کے خلاف نہیں ہے، عبادتوں کے خلاف نہیں ہے، روزوں کے خلاف نہیں ہے، عبادات کے خلاف نہیں ہے، تقریروں کے خلاف نہیں ہے، خطابوں کے خلاف نہیں ہے، صرف ماتم کے خلاف کیوں ہے؟ اور یہاں جو میرے بھائی شروع میں ربائی پڑھ رہا تھا کہ اچھا آنکھیں میری ہیں، تکلیف تجھے ہوتی ہے، سینہ میرا ہے، دکھن تجھے ہوتی ہے، یہ ماتم کے خلاف کیوں ہے؟ تو حضور یاد رکھیے گا، شب بیداریوں اور ماتم کے خلاف اس لیے ہیں کہ زندگی کے جتنے ثبوت ہیں، اللہ جائے نہ جائے، زندگی کے جتنے ثبوت ہیں وہ ایک ماتم میں موجود ہیں۔ زندگی کا پہلا ثبوت آواز، جہاں آواز ہے وہاں زندگی ہے، جہاں آواز نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے قبرستانوں کو شہر خاموشہ کہتے ہیں کہ اس میں آوازیں نہیں ہوتی۔ آواز زندگی کا ثبوت۔ زندگی کا دوسرا ثبوت حرکت، جہاں حرکت ہے وہاں زندگی ہے، جہاں جمود ہے حرکت نہیں ہے وہاں موت ہے۔ زندگی کا تیسرا ثبوت حرارت، جہاں حرارت ہے وہاں زندگی ہے، جہاں حرارت نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ تو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا، حرکت ہوئی، سینے پہ آیا، آواز آئی، آواز سے حرارت پیدا ہوئی، تو زندگی
کے سارے ثبوت ایک ماتم میں موجود ہیں، اور دنیا ماتم کے خلاف اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں مار دیا تھا، ہم نے تو انہیں فنا کر دیا تھا، ہم نے تو انہیں ختم کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی ماتم کی آواز آتی ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے یہ مرے نہیں ہیں، یہ کل بھی زندہ تھے، یہ دونوں ہاتھ بلند کرتے پورے قوت عطا بنائی۔ اس لیے بیداری، یہ ہے زندگی، نیند یہ ہے موت۔ زندگی کا اور بیداری کا، نیند کا اور موت کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ بس ایک جملہ ذرا عالمیوں مسلم فلسفے کا کہہ کے پھر آپ سے آگے بڑھ جاؤں، گھبرانا نہیں، تاکہ یہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ ایک فلسفی و دانشور ہے، اس کا نام ہے ابو جعفر محمد ابن عبد الملک ابن محمد ابن طفیل القیسی، 1105 میں پیدا ہوا غرناطہ میں، توجہ کر لیجئے گا۔ اس کی صرف 2 کتابیں محفوظ رہ سکیں، باقی کتابیں محفوظ بھی نہیں ہیں۔ اس کی کتاب ہے عربی میں حی بن یقظان، ابھی بتاؤں گا سمجھا کے، مجھے معلوم ہے جہاں بولنا ہے اور جہاں خاموشی سے بات پہنچانی ہے۔ خاموشی میں بولنا یہ بھی علم کا ثبوت نہیں ہے، اور علم کے موقع پہ خاموش رہنا یہ بھی جہل کی نشانی ہے۔ علی والوں کو معلوم ہے کہ بولا کہاں جاتا ہے، خاموش کہاں رہا جاتا ہے، اس لیے کہ علی نے سکھا دیا ہے کہ جب خود منبر پہ ہو تو سلونی سلونی کہو، بولو بھی اور بلواؤ بھی، لیکن جب خود رسول موجود ہو تو اپنی رائے پیش نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہاں خاموش رہنا ضروری ہے۔ توجہ رکھنا حضور والا۔ اب چونکہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے قوت و توانائی کے ساتھ، یہ میرا موضوع نہیں ہے، شب بیداری نہ ہوتی تو یہی موضوع رکھتا، آج کا یہی موضوع ہے، آج کل رواں یہی موضوع ہے، تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ آج تو بڑے بڑے دعوے دار آ گئے عزت رسالت کے، آج تو بڑے بڑے آ